نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے اور قربانی درست ہونے کی کئی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا خود قربانی کے لیے ایک شرط ہے اور ضروری ہے۔ چنانچہ اگر جانور ذبح نہ ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی بندہ جانور یوں ہی کسی کو دے دے زندہ اور وہ ذبح نہ کرے یا جانور کی قیمت دے دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور ذبح ہو گیا، بعد میں کوئی بندہ نیت کرے کہ یہ قربانی ہو یا بعد میں کوئی حصہ بڑے جانور میں ڈالے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ البتہ ذبح کی دو قسمیں ہیں، ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور اپنے قابو میں ہے، پکڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے اختیار سے اس طرح ذبح کرنا ضروری ہے کہ جبڑے اور سینے کے درمیان میں اس کو باقاعدہ ذبح کیا جائے۔ اور ذبح اضطراری یہ ہے کہ جانور بے قابو ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، ہاتھوں میں نہیں آ رہا یا کنویں میں گر گیا ہے، وہاں پہنچ کر اس کو ذبح کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی داری دار چیز، چھری وغیرہ اس پہ پھینک دی جائے اور اس پہ بسم اللہ پڑھ دی جائے اور وہ چھری جا کر اس کو زخمی کر دے تو یہ جانور حلال ہے۔ اگر اس سے مر گیا تو حلال شمار ہوگا، البتہ اگر زندہ پا لیا گیا تو اس کو باقاعدہ دوبارہ ذبح اختیاری سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جانور بھاگ جاتا ہے اور اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا، تو انتہائی مجبوری اگر ہو تو پھر گولی مار کر اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے اور جا کر پھر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اگر گولی لگی اور اسی سے مر گیا تو یہ شرعی لحاظ سے ذبح نہیں ہے، وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ذبح اضطراری میں آلے کا دھاری دار ہونا ضروری ہے، جبکہ گولی جو ہے وہ دھاری دار نہیں ہوتی، بلکہ وہ دباؤ کی وجہ سے، بارود کا دباؤ پڑتا ہے، اس وجہ سے جانور اس سے مر جاتا ہے۔ دوسری شرط ہے ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہونا۔ مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرے گا تو نہ قربانی ہوگی اور نہ ہی وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اہل کتاب یعنی اصل حکم تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ان کی دو خصوصیتیں آئی ہیں۔ نمبر ایک، اہل کتاب کی خواتین سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر دو، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ البتہ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ واقعتاً اہل کتاب ہو۔ آج کل یہود و نصارہ میں بہت سارے لوگ نام کے تو یہود و نصارہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے دین پہ قائم نہیں ہیں بلکہ دہریہ بن چکے ہیں، لہٰذا ان کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ قربانی ہے، عبادت کا معاملہ ہے، تو اس میں بطریق اولا ان سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں اور اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، بہت سارے روافظ ہیں، تو وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کا ذبح کرنا بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا۔ ویسے اصل حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، یہ فرض درجے میں ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے تو یہ سنت عمل ہے۔ اگر بسم اللہ نہ کہا لیکن اللہ کا ذکر کر دیا، مثلا اللہ اکبر صرف کہا، اللہ العظیم کہا، اللہ اعظم کہا اور جانور کو ذبح کر دیا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ کہنا افضل اور سنت عمل ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنا اس بندے کی ذمہ داری ہے جو باقاعدہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ تسلسل کے ساتھ آخر تک جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بار بار کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ معاون ہوتے ہیں، انہیں چھری نہیں پکڑی ہوئی بلکہ جانور پکڑا ہوا ہے، تو ان کا بسم اللہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کا کہنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی نے اس کے ساتھ چھری پکڑی ہوئی ہے تو اس پہ بھی کہنا ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر چھری پھیرنے والا بسم اللہ نہ کہے اور دوسرے لوگ جو معاونین ہیں وہ بسم اللہ کہہ دیں تو اس سے قربانی جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے
کہ جانور میں کہ حلق میں 4 رگیں ہوتی ہیں، مری اور ودجان اور حلقوم۔ یہ جو حلقوم ہے یہ سانس کی جو ہے وہ نالی ہوتی ہے، رگ ہوتی ہے، اور جو مری ہے یہ کھانے پینے کی رگ ہوتی ہے۔ ان 2 کے دائیں بائیں یہ درمیان میں ہوتی ہیں، اور ان کے دائیں بائیں 2 رگیں ان کو ودجان کہا جاتا ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رگیں کاٹ دی جائیں، اور اگر 4 نہ کاٹی جا سکیں تو کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 بھی نہیں کٹی ہیں تو وہ جانور مردار شمار ہوگا اور قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ غلطی سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جو گانٹھ ہوتی ہے عقدہ اس کے نیچے سے ذبح کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اوپر سے ذبح کر دیتے ہیں جس کو ذبح فوق العقدہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل مکروہ ہے۔ البتہ اس سے جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ 4 رگیں کٹتی نہیں ہیں یا 3 بھی نہیں کٹتی ہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ 4 یا کم از کم 3 رگیں اس صورت میں بھی کٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا صحیح قول یہ ہے کہ ذبح فوق العقدہ اگرچہ مکروہ ہے لیکن جانور بھی حلال ہے اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ غلطی سے جانور کو حلق کی طرف سے ذبح کرنے کی بجائے پیچھے سے جو ہے وہ چھری پھیر دیتے ہیں۔ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر ابھی جانور اس کے چھری پیچھے سے پھیری ہے لیکن جانور ابھی تک مرا نہیں ہے کہ اتنے میں چھری آگے پہنچ گئی اور 4 یا 3 رگیں کٹ گئی تو جانور حلال ہوگا، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان سب کی نیت قربانی کی ہی ہو۔ اگر کوئی ایک بندہ قربانی کر رہا ہے تو اس کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر قربانی کی نیت نہ ہو، کوئی اور نیت ہو، یا شرکاء میں سے کسی ایک کی نیت قربانی کی نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کی نیت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے تو وہ جانور میں 7 حصوں میں سے ایک حصہ رکھ لیتا ہے کہ وہ گوشت مجھے مل جائے گا، میں بعد میں فروخت کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ قربانی کی نیت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نیت اور ایک ہوتا ہے اخلاص، یہ 2 معاملے الگ الگ ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قربانی ہی کر رہا ہوں لیکن اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاص اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ریا، شہرت اور دکھلاوا ہو، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قربانی کی نیت نہیں ہے، قربانی ہی کی نیت ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ الگ چیز ہے کہ ایک نیت ہو اور ایک اخلاص ہو، تو نیت ہونا کافی ہے، اخلاص کا ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے۔